اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آج یکم رجب المرجب ہے، بہت خوشی کا دن ہے۔ آج آمد امام محمد باقر علیہ السلام، باقر العلوم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور ان کے ظہور کا دن ہے، تو جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند مبارک ہیں، تو آج ان کا ذکر ہوگا۔ تھوڑا سا مختصر تعارف پہلے ہم بیان کریں گے اور پھر آپ کی ولادت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ کا نام اپنے جد بزرگوار جناب رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا، اور آپ کا لقب مبارک باقر یا باقر العلوم ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علوم کو شگافتہ کرنے والا۔ تو اسی وجہ سے آپ محمد باقر کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہ ہم تعارف آپ کے سامنے کتاب 12 امام جو لکھی گئی ہے، 12 امام علیہم الرضوان کتاب کا نام ہے، اور یہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کتاب تحریر کی ہے۔ بہرحال ان میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو جن سے ہم تھوڑا سا اختلاف کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اختلاف کا حق ہے، ہم سب کو ہے، لیکن ادب و احترام کے دائرے میں ہم اختلاف ہم کریں، کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ جو بات آپ کے عقیدے کے مخالف ہے آپ اس کو تسلیم نہ کریں، لیکن جو حق بات ہے اور جو منسلک ہے اور یکساں ہے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ مشترک ہے، تو اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے 12 اماموں میں سے یہ آپ ہی کو خصوصیت تھی کہ آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کے دادا مبارک آپ کے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے۔ تھوڑا سا کام ہو رہا ہے گھر میں، تو ظاہر ہے ویڈیو میں تھوڑا سا تو خلل ہوگا، لیکن معذرت خواہ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے، اور ذکر اہل بیت اطہار کر کے ہم اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ نہ کام ان کو روکا جا سکتا ہے اور نہ یہ کام روکا جا سکتا ہے، یہ تو سب سے عظیم کام ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کے آپ کیا تھے؟ پوتے تھے، امام محمد الباقر علیہ السلام، اور والدہ مبارک آپ کی ام عبداللہ فاطمہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے یعنی امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اس طرح حضرت محمد باقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کمالات اور ماں اور باپ حضرت علی المرتضیٰ و حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ماں اور باپ لکھا ہے کتاب میں، تو پہلے پھر ماں والدہ محترمہ کا نام لکھنا چاہیے تھا۔ چلیں انہوں نے اس ترتیب سے لکھا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کے پاک کی خصوصیات کے وارث ہوئے، نسل پاک کی خصوصیات کے آپ وارث ہوئے، اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے 5ویں امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن بن علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر اور لقب الباقر ہے۔ بوجہ علم میں مہارت حاصل کرنے کے اور آپ کے علم کے وسیع ہونے کے آپ کو یہ لقب عنایت ہوا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں 57 لکھا ہوا جی 57 ہجری بروز جمعہ کو پیدا ہوئے، یہ اس کتاب کے مطابق ہے۔ اور ظاہر ہے تواریخ میں مختلف تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کہیں 3 سفر کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہیں یکم رجب المرجب آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے یہاں لکھا ہوا ہے کہ 3 سال پہلے آپ پیدا ہوئے، یعنی جب واقعہ کربلا ہوا تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی، اور کہیں آپ کی عمر مبارک 5 سال بھی درج ہے۔ تو یہ تواریخ میں تھوڑا سا اختلاف موجود ہے۔ بہرحال تو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے 3 سال پہلے آپ تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد پاک میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت عبداللہ علیہ السلام ان ہیں، اور ان کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابراہیم یہ کن کی والدہ کے بارے میں بتایا ہے؟ حضرت جعفر صادق اور حضرت عبداللہ، ان کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، اور حضرت ابراہیم، حضرت علی، حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ بھی آپ ہی کی اولاد میں ہیں، اور آپ نے 117 ہجری کو وفات پائی۔ 117 ہجری کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ دوستو 57 ہجری میں آپ تشریف لائے، تو آپ دیکھ لیں کہ 43 اور وہ 16 ملائیں تو 53 اور 6 یہ کتنے ہو گئے؟ 53 اور 6 سال اور اس میں ایڈ کریں تو 59 تقریباً یہ عمر مبارک یہاں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال کچھ سال اوپر نیچے مختلف تواریخ کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور اصل میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، یہاں پر لفظ وفات لکھا ہوا ہے، تو ہمیں اس کی بھی تصحیح کرنی ہے۔ تو 117 ہجری کو آپ کو شہادت ہوئی میں آپ کی شہادت ہوئی، ایک قول کے مطابق 118 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی عمر مبارک 73 سال تھی، جہاں یہ انہوں نے بنائی ہے۔ حالانکہ 65 کا ذکر بھی ہے، 63 کا بھی ہے، بہرحال یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق 58 سال جیسے ہم نے ابھی بنائی، اور ایک قول کے مطابق 57 سال آپ کی عمر مبارک ظاہری جو دنیا میں آپ نے گزاری وہ بنتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک آپ کے والد گرامی امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قبہ عباس میں ہے، اس طرح الصفوہ میں ہے، یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ تاریخ الخمیس فی النفس النفیس جزو 2 صفحہ نمبر 286 کے مطابق یہ پیراگراف اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے تھوڑا سا اختلاف عمر کے حوالے سے آ گیا، اور تھوڑا سا اختلاف آپ کی آمد کے دن کے حوالے سے بھی آ گیا، لیکن ایک چیز طے ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے واقعہ کربلا میں شرکت کی، سن مبارک صغیر تھا، اور آپ نے مدینہ منورہ میں یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، آپ نے علم و حکمت کے سرچشمے بہائے، آپ کا علم و حکمت میں مہارت کی وجہ سے آپ کا لقب باقر العلوم ہے، اور آپ عظیم ہستی ہیں، آپ امام ہیں، اور آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ تو یہ ہم نے اخذ کیا ہے اور یہ مسلم ہے۔ اب ہم تھوڑا سا مزید بتاتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جب ہوا، آپ کا ظہور، آپ کی ولادت جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں عام
लोगों की, वो ज़ाहिर है आइम्मा इससे पाक हैं। तो आइम्मा क्योंकि मासूमीन हैं, और 14 मासूमीन जो हैं वो सारे आम लोगों की आमद की तरह उनकी आमद नहीं होती। आम लोगों जो जिस तरह दुनिया में आते हैं उस तरह नहीं है। 14 मासूमीन का सिलसिला आमद तहारतों वाला है, और इस दुनिया से विसाल भी और आगे की दुनिया में पहुंचना भी तहारतों वाला है। इन्नमा युरीदुल्लाहुल युज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम ततहीरा, कि अल्लाह ताला का इरादा है कि अहल बैत से रिज्स को दूर कर दिया जाए। तो ये अहल बैत अतहार हैं, इनसे रिज्स दूर है। तो ये आपने अपने जहन में ये बात रखनी है। आपका ज़हूर बरोज़ जुमा, अब देखें यहाँ पर इन्होंने लिखा है बरोज़ जुमा यकुम रजबुल मुरज्जब 57 हिजरी में हुआ। ये वो वक्त था जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत को 7 बरस हो चुके थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, और वक्त की रफ्तार तेज़ी से वाक़या करबला के असबाब फराहम कर रही थी। ज़माना आले रसूल और अहल बैत के लिए, ज़माना आले रसूल के लिए और अहल बैत अतहार के लिए पुरआशोब था। चुन चुन कर अहल बैत अतहार अलैहिमुर रिज़वान को गिरफ्तार किया जा रहा था और तलवार के घाट उतारे जा रहे थे। जुल्म हो रहा था अहल बैत अतहार पर, और या सूलियों पर चढ़ाए जा रहे थे। उस वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हुआ, गोया करबला के जिहाद में शरीक होने वाले सिलसिला में एक कड़ी की तकमील हुई। तो इस तरह इमाम तशरीफ़ लाए, और फिर क्या हुआ अगला थोड़ा सा मज़ीद बयान करते हैं वाक़या करबला। इस किताब के मुताबिक 3 बरस इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जद्दे बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर साया रहे, यानी अपने दादा के और अपने वालिद बुजुर्गवार इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेर साया रहे। जब आपका सन मुबारक 3 साल का हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना छोड़ा और सफ़र पर रवाना हुए अपने अहल बैत के साथ। इस कम सिनी में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रास्ते की तकालीफ सहते रहे, और सहने में अपने बुज़ुर्गों के शरीक सफ़र रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का में जाकर क़याम किया। मक्का में जाकर सकूनत कुछ दिनों के लिए अख्तियार की, और हज बैतुल्लाह का इरादा रखते थे इमाम, और वहाँ पर रहे। लेकिन इमाम ने वहाँ हज नहीं किया, और हज को तर्क करके करबला की जानिब रवाना हुए। आपने हज नहीं किया, और वहाँ पर लोगों को बताया कि अब जिहाद का वक्त है, और आएँ और साथ चलें और शरीक हों और दीन इस्लाम को बचाएं, क्योंकि यजीद पामाल कर रहा है इस्लाम की तालीमात को, और जो कुछ नाजिल हुआ वही के ज़रिए उससे वो मुनकिर हो चुका है। तो इस्लाम को अब ज़रूरत है जिहाद की। लेकिन 72 शुहदा हैं करबला के, और इमाम की बात पर लब्बैक कहने वाले न होने के बराबर थे। बस वो हज और उम्रा में मसरूफ़ रहे। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आप भी हज कर लेते और आराम से। और मशवरा भी दिया गया इमाम को कि आप रहें, आप हज करें, आप इबादत करें, आप अहले बैत अतहार, और पंजतन पाक में आप आखिरी हैं, और आपके बाद अब पंजतन पाक का सिलसिला भी नहीं। तो आप अपने आप को ख़तरे में न डालें, और अपने अहलो अयाल को ख़तरे में न डालें। लेकिन इमाम पर एक ज़िम्मेदारी थी, और दीन को बचाना था, और हुकूक को बहुत ज़्यादा, दीन इस्लाम की तालीमात को बहुत ज़्यादा पामाल किया जा रहा था। तो इमाम ने वहाँ पर क़याम करने को हक़ जाना, और अल्लाह ताला के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो
مزید آگے پڑھتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے بعد پھر کوفہ کا سفر اختیار کیا، اور پھر کوفہ نہیں پہنچے بلکہ پھر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ظاہر ہے یہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو کہ ڈسکس کیے جا سکتے ہیں کہ آپ نے جو راستہ اختیار کیا اور جس طرح کربلا پہنچے اس میں کیا حکمتیں تھیں اور کیا کیا اس میں امام کی طرف سے تعلیمات تھیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ کربلا پہ ویسے ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور جس میں ہر پہلو پر اور ہر چیز پر ایک باب اور ایک سبجیکٹ بنایا جائے اور پھر وہ پڑھایا جائے، اور پھر اس کے اوپر جب لوگ پڑھیں اور پھر اس میں اسپیشلائزیشن کریں اور اس میں پی ایچ ڈی کریں، اور پھر جب وہ پی ایچ ڈی کر لیں کربلا کے مختلف موضوعات پر، تو پھر وہ آئیں اور آ کر درس دیں اور پھر آ کر دین حق پہنچائیں۔ تو یہ اس طرح پھر انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کے اندر جذبہ حق قائم دائم رہے گا، اور مسلمان اپنی اصل بنیاد سے متمسک رہیں گے۔ 7ویں محرم سے جب پانی بند ہو گیا، کیونکہ 2 محرم کو آپ کربلا پہنچ چکے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ 7ویں محرم سے امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کا پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تو یقیناً امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 یوم پیاس کی تکلیف برداشت کی۔ تین دن، 3 سال کا عمر مبارک ہے، یا اگر 5 سال بھی کہا جائے تو کتنی سخت وہ وقت تھا۔ اور دیکھ لیں کہ سردیوں میں بھی اگر 3 دن پانی نہ پیا جائے تو ظاہری طور پر بڑی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور تو یہ کتنی تکلیف دہ مراحل تھے جو امام اور تمام لوگوں نے برداشت کیے جو اس قافلہ حق میں شامل تھے۔ یہ خالق کی منشا کی ایک تکمیل تھی کہ وہ روز عاشور میدان قربانی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لائے گئے، ورنہ جب ان سے چھوٹے سن کا ایک بچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 ماہ کے حضرت علی اصغر، جب وہ امام اپنے ہاتھوں پر ان کو لے کر چلے اور انہوں نے بھی شہادت پائی، تو 3 سال کا بچہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار تھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس وقت غش کے عالم میں تھے، بیماری کے عالم میں تھے، اللہ نے امامت کے سلسلے کو محفوظ رکھنا تھا اور اس کربلا کے واقعے کو ہم تک پہنچانا تھا، اور اس کی نشر و اشاعت کی ذمہ داری تھی، اور دین حق کو آگے پہنچانا تھا، اور پھر ان کے ساتھ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آگے امام کی ذمہ داریاں ادا کرنی تھی امام بن کر، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو یہ حکمت تھی، اور اس لیے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس جہاد سے محفوظ رکھ کے علمی جہاد کے لیے آگے کے لیے تیار رکھا۔ تو کیا ہوا کہ جب چھوٹے سن کا بچہ علی اصغر علیہ السلام تیر ستم کا نشانہ ہو سکتا تھا، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی قربان گاہ شہادت پر لانا ممکن تھا، مگر نظام کائنات کو برقرار رکھنے کے لیے اہل بیت اطہار کے وجود کا دنیا میں قائم رہنا بھی ضروری ہے اور اہم تھا، لہٰذا اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں اس طرح شریک ہوئے کہ آپ نے وہ واقعہ تو دیکھا اور محفوظ رکھا اپنی یادداشت میں، اور آگے پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ 3 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے، کچھ میں 5 سال کی لکھی ہوئی ہے، تو ان کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو تھے جن کی عمر مبارک 22 سال یا 23 سال تھی، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا، اور پھر بیمار تھے، اور پھر بیماری کا حملہ جب شدید ہوتا تھا تو غش طاری ہو جاتا تھا، اور پھر آپ بیدار ہوتے تھے اور پھر دیکھتے تھے، اور پھر وہ واقعہ کربلا سارا ان کی نظروں میں ہے۔
उन्होंने पहुंचाया भी। और फिर बीबियाँ, पाक बीबियाँ, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा और बाकी तमाम अहले बैत अस्मत, अहले बैत तहारत ने ये वाक़या देखा, तो वो भी, उन्होंने भी इस वाक़या को बेहतरीन तरीके से आगे पहुंचाया और अपना अपना फ़रीज़ा अंजाम दिया। तो दोस्तों मज़ीद आगे लिखा है कि यही मंजूर था, रब्बुल इज़्ज़त को यही मंजूर था कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के मैदान में इस तरह शरीक हुए। आशूर को दिन भर अजीज़ों के लाशे पर लाशें आते देखना, बीबियों में कोहराम सुनना, बच्चों में तहलका, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विदा होना और नन्ही सी जान हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का झूले से जुदा होकर मैदान में जाना और फिर वापस न आना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बावफा घोड़े का दर खैमा पर खाली जीन के साथ आना और फिर खैमा अस्मत में एक क़यामत का बर्पा होना, ये सब मनाजिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी आँखों से देखते रहे। और जुल्म व बर्बरियत की आग के शोलों से बच्चों का घबरा कर सरासीमा व मुज़तरब इधर उधर फिरना, इस आलम में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नन्हे से दिल पर क्या गुजरी और क्या तासुरात उनके दिल पर कायम रह गए, इसका अंदाज़ा कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। और ये हकीकत है, इतने सख्त मनाजिल कौन बर्दाश्त कर सकता है। हम जब अपने अजीज़ व अक़रबा पर कोई मर्ज़ देखते हैं और हम पर जब तकलीफ़ कोई आती है तो हम उसको, फिर अल्लाह हिम्मत दे देता है बर्दाश्त करने की, लेकिन ये बहुत मुश्किल मरहला है। औसान बहाल रहना और अपने आप को साबित कदम रखना, बच्चों का भी, बड़ों का भी, बुज़ुर्गों का भी, बीबियों का भी मैं सलाम पेश करता हूँ। या अल्लाह करीम करबला वालों के सदक़े हमारे अंदर भी हौसला व हिम्मत व शुजाअत व बहादुरी पैदा फरमा। हम कमज़ोर हैं, हम गुनाहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हमें ऐसा बना दे जैसा करबला वाले थे। उनके नक्श कदम पे चलते हुए चलो थोड़ा सा उन जैसा बना दे। अगरचे मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं। अल्लाह तो करीम है, उसकी कुदरत से तो कोई चीज़ बईद नहीं है। 11 मुहर्रम के बाद माँ और फूफी, दादी और नानी, तमाम ख़ानदान के बुज़ुर्गों को दुश्मनों की कैद में असीर देखा। करबला से कूफा और कूफा से शाम और फिर रिहाई के बाद मदीना की वापसी, इन तमाम मनाजिल में न जाने कितने सदमे थे जो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नन्हे से दिल को उठाना पड़े और कितने गम व अलम के नक्श जो दिल पर ऐसे बैठे कि आइंदा ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहे। और दोस्तों, आपको मालूम है कि आपके वालिद बुजुर्गवार इमाम अली इब्न अल हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला के वाक़या के बाद मुसलसल गिरिया उजारी करते रहे और अश्क बहाते रहे, और यहाँ तक कि आपकी आँखों से जो अश्क बहते थे तो निशान पड़ गए, और इतने निशान पड़े कि फिर लहू बहना शुरू हुआ। आँखों से अश्कों की जगह लहू बहने का ज़िक्र है। और आप तकरीबन 35 साल करबला के वाक़या के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खून रोते रहे। हर मौका पर जहाँ पानी पीते या पिलाते तो रोते, खाना खाते या खिलाते तो रोते, बाज़ार जाते हुए कसाई की दुकान पर कटा हुआ जानवर का सर देखते तो रोते, और वहाँ पर फिर वाक़या करबला बयान करते। सहीफ़ा सज्जादिया में दुआएं मौजूद हैं, हर दुआ में ज़िक्र करते और कोशिश करते कि वाक़या करबला को बेहतरीन तरीके से पहुँचाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ हम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वाक़या करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी
دنیا کی کشمکشوں اور آویزشوں سے بالکل الگ نہایت سکون اور سکوت کی زندگی تھی۔ نہایت سکون و سکوت اس لحاظ سے کہ آپ پھر مطلب کہ جو ریشہ دوانیاں ادھر ادھر چل رہی تھیں، امام ان سے الگ ہو کر ذکر الہی، عبادت الہی اور تعلیمات کی طرف متوجہ رہے، اور دین کو اور واقعہ کربلا کو حقیقتاً اصل معنوں میں پہنچانے میں اپنی جستجو اور اپنا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اہل دنیا سے میل جول امام زین العابدین علیہ السلام نے بالکل ترک کیا ہوا تھا۔ اہل دنیا سے باقی غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، جو فرائض اور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ کبھی محراب عبادت اور کبھی باپ کی یاد میں گریہ، انہی دو مشغلوں میں تمام اوقات آپ صرف کرتے تھے، اور ان سارے معاملات عبادات میں ظاہر ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، وہ انجام دیتے رہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اور یہ وہی زمانہ تھا جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے نشو و نما پائی۔ سن 61 ہجری سے سن 95 ہجری تک اپنے والد بزرگوار کی سیرت زندگی کا مطالعہ کرتے رہے، اور اپنے فطری اور خدا داد ذاتی کمالات کے ساتھ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہے جو انہیں اپنے والد بزرگوار کی زندگی کے آئینہ میں برابر نظر آتی رہیں۔ اب ہے جی باپ کی شہادت اور خاندانی و امامت کی ذمہ داریاں امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھرپور جوانی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے ایک ساتھ جسمانی اور روحانی کمال کے بلند نقطہ پر تھے، اور 73 برس کی عمر تھی جو آپ نے مکمل کی۔ کہیں 83 برس کی عمر کا بھی ذکر ہے، اور کہیں 58 برس کی مکمل عمر مبارک کا بھی ذکر ہے، کہیں 57 برس کی عمر مبارک۔ یہ اختلاف ہے کہ آپ نے کتنی عمر مبارک ظاہری گزاری۔ تو جب آپ کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا ہوگی؟ اس وقت ظاہر ہے اگر 3 سال واقعہ کربلا کے وقت تھی آپ کی عمر، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام 35 سال مزید اس دنیا میں رہے، تو 38 سال پھر آپ کی عمر مبارک امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی جب امام زین العابدین علیہ السلام نے شہادت پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 38 برس تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی شہادت کے وقت ایک صندوق جس میں اہل بیت کے مخصوص علوم کی کتب تھیں، اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد کی، اور نیز اپنی تمام اولاد کو جمع کر کے ان سب کی کفالت و تربیت کی ذمہ داری اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام پر قرار دی اور ضروری وصیتیں فرمائیں۔ اس کے بعد خاندان اہل بیت کی امامت کی ذمہ داریاں حضرت محمد باقر علیہ السلام پر آئیں۔ آپ سلسلہ اہل بیت کے 5ویں امام قرار پائے، اور جو علوم رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث تھے۔ دوستو یہاں پر بریک لیتے ہیں، اور اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا ذکر امام محمد الباقر علیہ السلام کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔